بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين الذي تفرد بالأولية والقدم وقسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي القرشي المكي الهاشمي الابته التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قالت عقيلة بني هاشم السيدة زينب سلام الله عليها وينسبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره ولا يعفو رسمه على قرور الليالي والأيام. صلوات محمد وعلى محمد. اللهم صل على شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کہ وہ مقدس فقرات جسے میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں علی کی لاڈلی بیٹی خطیب نہج البلاغہ کی آئینہ دار ترجمان وحی کی ورثہ دار صدیقۃ الصغریٰ حضرت زینب کبریٰ علیہ مقام کا وہ آفاقی فقرہ اور عالمی بیان جسے کتابوں نے اپنے سینے پہ ثبت کیا ہے اور لکھا ہے، جس میں شہزادی غیب کی خبر دے رہی ہیں. اور یہ اس وقت کا فقرہ ہے جب 11 محرم کو واقعہ کربلا کے بعد شہزادی اہل حرم اور اہل بیت کو اسیر کر کے اس جگہ سے گزارا جا رہا تھا جہاں بکھرے ہوئے لاشیں تھے، کٹی ہوئی گردنیں تھیں اور برہنہ جسم تھے. تو کربلا کا تپتا ہوا صحرا تھا. اس وقت جب سید سجاد کی حالت غیر ہوئی اور ایسا محسوس ہوا شہزادی کو کہ سید سجاد بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، تب شہزادی نے یہ مقدس فقرے ارشاد فرمایا، جس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے: میرے فرزند، میرے لال سید سجاد، کبیدہ خاطر نہ ہو، غم نہ کرو. ایک وقت ایسا آئے گا وَيَنْسِبُونَ لِهَذَا الطَّفِّ عَلَمًا لِقَبْرِ أَبِيكَ سَيِّدِ الشُّهَدَاء. بیٹا گھبراؤ نہیں، ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہارے بابا سید الشہداء کی قبر کے لیے اس چٹیل میدان میں، اس ریگستان میں، اس بے آب و گیاہ میدان میں تمہارے بابا کے لیے علم نصب کیا جائے گا. یہاں علم سے مراد وہ علم نہیں جو ہم نکالتے ہیں مولا ابوالفضل عباس کا، نہیں، ایک نشانی ہوگی، ایک علم ہوگا جو یہاں نصب کیا جائے گا، یعنی آپ کے بابا کا روضہ بنایا جائے گا، نشانی ہوگی. اور کیسے؟ ایسے نہیں نشانی کہ لا یدرس اثرہ، جس کے اثر کبھی ختم نہیں ہوں گے، جس کا اثر کبھی ختم نہیں ہوگا. ولا یعفو رسمہ، اور جس کی تصویر کبھی ماند نہیں پڑے گی، جس کا نور کبھی
کم نہیں ہوگا. الا قرور اللیالی والایام، دن گزرتے ہیں، صدیاں گزرتی ہیں، ایام گزرتے ہیں، زمانے آتے رہیں گے، وقت بدلتے رہیں گے، حالات کروٹ لیتے رہیں گے، زمانے گردشیں لیتے رہیں گے، مگر تیرے بابا کا نشان، تیرے بابا کا علم، تیرے بابا کا پرچم کبھی سر نگو نہیں ہوگا. اس کے بعد ارشاد فرماتی ہے وَلَا يَجْتَهِدَنَّ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَأَشْيَاءُ الضَّلَالَةِ، اور ایسا نہیں ہے، زمانہ بدلے گا، حالات بدلیں گے، اور وقت کے طاغوت فرائض وقت اور نمارد زمانہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہیں گے، ائمہ کفر آتے رہیں گے، گمراہیوں کے امام آتے رہیں گے، اور طاغوت اور زمانے کے بگڑے ہوئے افراد اور حالات آتے رہیں گے، کوششیں کرتے رہیں گے. دو تاکید کے ساتھ شہزادی نے ارشاد فرمایا وَلَا يَجْتَهِدَنَّ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ، اور کفر کے کمانڈر، لیڈر، رہنما، رہبر آتے رہیں گے، کوششیں کرتے رہیں گے. کس چیز کی کوشش کرتے رہیں گے؟ وَأَشْيَاءُ الضَّلَالَةِ، اور گمراہیوں کے امام اور گمراہیوں کے پیروکار جو ہیں وہ آتے رہیں گے، کوششیں کرتے رہیں گے. کس بات کی؟ علی محوہ، وہ چاہیں گے کہ تیرے بابا کے نشان اور پرچم کو مٹا دے، وہ تصمیم ہی اسے ختم کر دے. لیکن کیا ہوگا؟ فلا یزداد اثرہ الا ظہورا، مگر اس کے اثر کو جتنا مٹاتے جائیں گے اس کا اثر اتنا ہی ظہور کرتا چلا جائے گا، اس کے اثر کو جتنا ہی مٹانا ولا امرہ الا علوا، اور جتنا ہی اس امر کو مٹاتے جائیں گے اس امر میں بلندی آتی چلی جائے گی، اس امر میں ارتقاء آتا چلا جائے گا، اس امر میں معراج پر پہنچتا چلا جائے گا. اب میں تھوڑا سا گفتگو کو آگے بڑھاؤں. فَيَنْسِبُونَ لَكَ لِهَٰذَا الدَّفْرِ، اس میدان کربلا میں، اس چٹیل میدان میں شہزادی اس وقت فرما رہی ہے جب شہزادی نے دیکھا. عزیزان گرامی، ایسے ماحول میں عورت کمزور دل ہوتی ہے، ایسے میں جب ایسا ماحول ہو جہاں لاشیں بکھری ہوئی ہیں، جہاں کٹی ہوئی گردنیں ہیں، جہاں سر ہے، جہاں ساری چیزیں ہیں، ایک مرتبہ عزیزان گرامی اس میدان میں، اس ریگستان میں سب جہاں عورتیں حواس باختہ ہو جاتی ہیں، اپنی عقل کھو بیٹھتی ہے، ایسے ماحول میں بھی شہزادی کسے دلاسا داری؟ اب یہی سے پتہ چلتا ہے شہزادی امامت کی رہبری کے لیے نکلی ہے، شہزادی لشکر حسینی کی فرما بردار اور کمانڈر بن کے نکلی ہے. امامت کی رہبری بھی کرنا ہے، لشکر حسینی کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور سجاد کو سنبھالنا ہے. عزیزان گرامی، ایسے ماحول میں جہاں تھوڑا سا عورت پر اگر کوئی غم پڑ جاتا ہے تو اس کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، عقلیں گم ہو جاتی ہیں، ادراک بیکار ہو جاتے ہیں، شعور اور آگاہی اور سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. مگر ایسے ماحول میں بھی شہزادی نے اپنی عقل و خرد کو اتنی معراج پر پہنچا کے بتایا ہے کہ دیکھو جب ایسے ماحول میں ایک نواسی کا دماغ کمزور نہیں ہوتا ہے تو نانا کا معمولی سے بخار میں کیسے کمزور ہو جائے گا؟ اب کسی نے ٹوکا نہیں، شہزادی ایک وقت کی خبر نہیں دے رہی ہے، بیٹا گھبرانا نہیں، وقت آئے گا تمہارے بابا کا روضہ بھی بنے گا، زیارتیں بھی ہوں گی، زمانہ بدلتا بھی رہے گا، حالات کروٹیں لیتے رہیں گے، مگر تمہارے بابا کا روضہ ہمیشہ آباد رہے گا، ہمیشہ بلند رہے گا، ہمیشہ پرچم لہراتا رہے گا. عزیزان گرامی، یہ شہزادی خطیب نہج البلاغہ کی یادگار بیٹی کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں جس میں شہزادی ارشاد فرما رہی ہے ینسبون لہذا الطفل علما، کہ بیٹا تیرے بابا کا روضہ بنے گا، تیرے بابا کا مزار بھی بنے گا، تیرے بابا کی قبر بھی بنے گی، گھبرانا نہیں. عزیزان گرامی، آپ اندازہ کیجئے امامت کا کمال ہی یہ ہوتا ہے. امامت کا کہاں صحرا ہے، بیابان میدان، کوئی پوچھنے والا پرسان حال نہیں ہے، لاشیں بکھری ہوئی ہیں، جسموں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، کہیں شانے پڑے ہوئے ہیں، کہیں کچھ پڑا ہوا ہے، کہیں جسم پڑا ہوا ہے. ایسے صحرا میں شہزادی 1400 سال پہلے خبر دے رہی، بیٹا یہ مت سمجھنا جو آج ریگستان ہے، جو آج میدان ہے، کل بھی میدان رہے گا. نہیں، یہاں روضے بھی
ابراہیم بھی آتے رہیں گے اور قیامت تک کے لیے تمہارے بابا کا روضہ آباد رہے گا. تمہارے بابا کا روضہ قیامت تک کے لیے آباد رہے گا. عزیزان گرامی اب لفظوں کو سمیٹ کے کہہ دوں, امامت کا کمال ہی یہی ہوتا ہے کہ بے آب و گیاہ آبادیوں کو آباد کرنے کا نام امامت ہے. تھوڑا سا اشارہ کروں, امامت کا کمال ہے صحراؤں کو آباد کیا ہے, ریگستانوں کو آباد کیا ہے. اب آئیے عزیزان گرامی, جناب ابراہیم کون ہے؟ خلیل خدا ہے, بیمار کعبہ ہے, نبی بن چکے ہیں, رسول بنائے جا چکے ہیں, امامت کے عہدے پر فائز ہو چکے ہیں. مگر جب ہاجرہ اور اسماعیل کو لے کے اللہ نے حکم دیا ہے کہ بے آب ہو گیا, مکے کا وہ ریگستان, وہ چٹیل میدان, وہاں چھوڑ کے جا رہے تھے, تو کیا کہا؟ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. پروردگار صحرا ہے, بے آب و گیاہ ہے, پانی نہیں ہے, نہ جاندار ہے, نہ چرند ہے, نہ پرند ہے, نہ کوئی پرسان حال ہے, نہ کوئی پرسان حال, نہ پوچھنے والے, نہ پچھورنے والے. کون میرے اہل و حیال کا خیال رکھے گا؟ پروردگار میں اپنی ذریت میں سے کچھ لوگوں کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں اپنی ذریت سے کچھ لوگوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. کون کو؟ ابراہیم نے چھوڑا ہے ہاجرہ کو اور اسماعیل کو. کہنے پروردگار انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. کہاں؟ بے آب ہو گیا, بے واد غیر ذی زرع. کہاں؟ جو نہ زراعت ہے, نہ کھیتی ہے, نہ پھل ہے, نہ فروٹ ہے, نہ کھانے کا سامان ہے, نہ آگے کوئی, نہ پیچھے کوئی, سب چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو کیا کہا؟ میں اپنی ذریت سے کچھ لوگوں کو اس آب و گیاہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے گھر کے پاس. پروردگار بچانا تیرا گھر. کیا ابراہیم چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ مکے کے پاس. بے آب و گیاہ, آبادی نہیں, رہنے والے نہیں, چاہنے والے نہیں, انسان نہیں, مگر چھوڑ کے جا رہے. کس کے بھروسے؟ اللہ کے بھروسے. تو ابراہیم بتا رہے امامت کا کمال ہی یہ ہے کہ کل خلیل نے بے آب و گیاہ میدان میں اپنی اولاد کو چھوڑا تھا, تو آج مکہ نہیں, مکہ کی آبادی بڑھ گئی ہے. خانے خدا ہے, چاہنے والے ہیں, آبادیاں بھی ہیں, رہنے والے ہیں. ابراہیم کا نام لیا جا رہا ہے, حج کیا جا رہا ہے, قربانی کی جا رہی ہے, ابراہیم کی یاد بھی منائی جا رہی ہے, اسماعیل کی یادگار بھی موجود ہے, ہاجرہ کی یادگار بھی موجود ہے. تو ابراہیم نے بتایا امامت کا کمال ہی یہ ہے کہ بے آب و گیاہ کو بسایا جاتا ہے. کل ابراہیم کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے بے آب و گیاہ میدان کو بسایا تھا. یہ فخر ابراہیم امام حسین کا کمال ہے کہ ریگستان کربلا کو اپنے خون سے سینچ کر اتنا شاداب بنا دیا ہے کہ یہاں آبادیاں بھی ہوں گی, گلستان بھی ہوں گے. ریگستان کربلا کو گلزار حسین نے بنایا. صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد. یہ فخر خلیل کا, یہ فخر خلیل کا کمال ہے کہ بے آب و گیاہ صحرا کو اپنے خون سے سینچ کر فرزند زہرا امام حسین نے جو سرخی اور ہریالی دی ہے وہ قیامت تک اب نابود نہیں ہو سکتی ہے. عزیزان گرامی, دوسرا, اب یہ کربلا سمٹا ہوا کربلا, مگر جب 5 کروڑ کا مجمع آتا ہے تو کربلا پھیلتی چلی جاتی ہے. اب میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا, یہ عقیدے اور عقیدت کی بات ہے. ہمارا عقیدہ کتنی آباد, آپ تو یہی رہتے ہیں, مگر جنہوں نے زیارت کی ہے انہوں نے دیکھا ہوگا گلیاں بھی تنگ ہے, راستے بھی تنگ ہے, اور کربلا میں اتنی جگہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ 5 کروڑ 4 کروڑ اور 2 کروڑ کا مجمع ایک ساتھ آئے گا اور کربلا کی آگوش میں سماتا چلا جائے گا. وجہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ یہ تو اس گھرانے کا درہ امتیاز ہے, یہ اس گھرانے کا درہ امتیاز ہے. پھیلے تو پورا قرآن بن جاتا ہے, سنتے تو پاکے لقمے میں چمٹ جاتا ہے.
یہ اس گھرانے کا کمال اور درہ امتیاز ہے. پھیلے تو پورا قرآن، سمٹے تو باقی نقطے میں سمٹ جائیں. اسی لیے تو فخر موجودات، مولائے کائنات، امیر ممکنات، حلال مشکلات، یاسر الدین امیر المومنین، وارث علم النبی، سید الاوصیاء والمرسلین، مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں کیا؟ جو کچھ سارے صحیفوں میں آدم سے لے کے خاتم تک جتنے صحیفے آئے وہ سارے صحیفے توریت میں سنائے گئے، انجیل میں سمو دیے گئے، فرقان اور سب میں، اور ساری انبیاء کی کتابوں کا قرآن اور فرقان میں ذکر ہے. اور جتنا علم قرآن میں اللہ نے سمیٹا ہے وہ بسم اللہ سورہ حمد میں ہے. سورہ حمد پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمٹتا ہے تو سمٹ جاتا ہے، اور بسم اللہ سمٹتا ہے تو بسم اللہ میں صرف سمٹتا ہے، اور پورے قرآن کا علم بائے بسم اللہ میں سمٹ جاتا ہے. وَأَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ، اور میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے دیا جاتا ہے. اب آپ سمجھے کہ 5 کروڑ کا مجمع کہا جاتا ہے. عقل حیران ہے، ادراک ششدر ہے، عقل مبہوت ہے، اور شعور غرق دریائے حیرت ہے کہ 5 کروڑ کا مجمع کہا جاتا ہے. میاں یہی تو بات ہے، تمہاری عقلیں چھوٹی ہیں اور اہل بیت تمہاری عقلوں سے بالا ہے. اہل بیت نہ عقلوں میں سما سکتے ہیں، نہ جسموں میں سما سکتے ہیں، نہ ادراک انہیں در کر سکتے ہیں. بس لفظوں کو سمیٹ کے کہہ دوں عزیزان گرامی کہ اہل بیت کا کمال و اعجاز ہے. علی سمٹے تو نقطے میں سمٹ جاتا ہے، پھیلے تو پورا قرآن بن جاتا ہے. بس یہی معجزہ ہے. کربلا سمٹتی ہے تو سمٹتی ہوئی نظر آتی ہے، مگر جب پھیلتی ہے تو 5 کروڑ حسین کے ظاہرین کو اپنے دامن میں لے کے کہتی ہے آؤ میرا حسین کے ظاہرین میرے دامن میں آ جائے. اب عقلوں پہ نہ پرکھا جائے گا، ادراک پہ نہ پرکھا جائے گا، شعور پہ نہ پرکھا جائے گا. اب بس ساری لفظیں چھوڑ دیے، ایک لفظ اس کے بعد سب کو دعا انشاءاللہ. کیا فرمایا شہزادی نے؟ ایسا نہیں ہے وہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. امام حسین کا رتبہ کون پہنچ سکتا ہے؟ تو جب مصائب بھی ہوں گے حسین کے ساتھ، شہزادی نے کیا فرمایا کہ اے بیٹا اثر ختم نہیں ہوگا. لَيَجْتَهِدَنَّ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَأَشْيَاءُ الضَّلَالَةِ عَلَى بَحْرِهِ وَتَمْثِيلِهِ. وَتَدْمِيسِهِ کہ کفر و ضلالت و گمراہی اور نہ وقت کے نہ ہنجار آتے رہیں گے، اور تمہارے بابا کا روزہ مٹایا جانے لگے گا، مٹانے کی کوشش کی جاتی رہے گی. اور جب سے امام حسین نے 1400 سال پہلے قربانی دی ہے، اور جب سے امام حسین کا روزہ بنا ہے، تب سے ظالمین آتے رہے، مذلین آتے رہے، کافرین آتے رہے، مشرکین آتے رہے، اور چاہتے تھے کہ چراغ قبر امام حسین کو گل کر دیا جائے. متوکل کی آندھیاں آئی، بنی امیہ کے طوفان آئے، بنی عباس کے سیلاب آئے، وقت کے طاغوت ٹکراتے رہے حسین سے، ہل چلایا جاتا رہے، نہریں کھودی جاتی رہی، پانی بہائے جاتے رہے، مگر قبر امام حسین کا چراغ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کہ دیکھو چراغ امام حسین کو بجھانے کی کوشش تو کر رہے ہو، بجھاتے رہو، مگر یہ چراغ ایسا ہے جتنا دباتے جاؤ گے اس کی لو اتنی اور تیز ہوتی چلی جائے گی. یہ قبر امام حسین ہے، جتنا بجھانے کی کوشش کی جاتی رہی چراغ قبر امام حسین علیہ السلام کی لو اتنی ہی تیز ہوتی رہی. اب آندھیاں چلتی ہیں تو چلتی رہی، بنی عباس کے تھپیڑے آتے ہیں تو آتے رہے، یہ طاغوت زمانہ سر اٹھاتے ہیں تو اٹھاتے رہے. متوکل کی آندھی آئی مگر قبر امام حسین ویسے ہی جگمگا رہی ہے. بنی عباس کے دور آئے چلے گئے مگر قبر امام حسین ویسے ہی جگمگا رہی ہے. بنی امیہ کے لوگ آتے رہے مگر قبر امام حسین کا چراغ ویسے ہی جگمگاتا رہے. عزیزان گرامی یہ دنیا آتی رہے گی، جاتی رہے گی، زمانے آتے رہیں گے، گردشیں لیتے رہیں گے، مگر قبر امام حسین کا عقیدت و محبت کا وہ آفتاب ہے امام حسین کی قبر کہ محرم الحرام کے افق پر ہمیشہ یہ چاند نمودار ہوتا ہے، ہوتا رہے گا. لوگ
دیکھتے ہیں تو دیکھتے رہے، لوگوں کی آنکھیں تو خیرہ ہو سکتی ہے مگر امام حسین کی قبر کی روشنی کبھی مات نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہ علی کی بیٹی کا وعدہ ہے فلا یزداد اثرہ الا ظہورا ولا امرہ الا علوا۔ لوگ آتے رہے، سر ٹکراتے رہیں گے، بجھانے کی کوشش کی جاتی رہے گی، لب کو خاموش کرنے کی کوشش کی جائے گی، مگر امام حسین علیہ السلام کی قبر کا ظہور ہمیشہ تابندہ، پائندہ، درخشاں اور تابہ رہے گا۔ وہ امام حسین جس نے، ظاہر سی بات ہے، امام حسین نے اپنی ریا، انا، تکبر اور انانیت دکھانے کے لیے امام حسین نے قربانی نہیں دی تھی۔ امام حسین نے خلوص کے ساتھ اسلام کو بچایا تھا، اسلام کے لیے قربانی دی تھی۔ اسی لیے پروردگار کا وعدہ ہے جو ہمارا ذکر کرتا ہے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ دنیا کی محدود طاقتیں مٹانے کی کوشش کرتی ہیں تو کرتی رہیں، مگر وہ وعدہ لا شریک پروردگار، عادل مطلق پروردگار ہے، اس نے وعدہ کیا ہے جو ہمارا ذکر کرتا ہے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا اب لاکھ کوششیں کر لے مگر امام حسین علیہ السلام کے روضے کو، عزیزان گرامی بس میں نے ختم کیا، زیادہ تفصیل میں نہیں، سیدھے میں آج 12 محرم الحرام ہے۔ میں نے کہا نا کہ شہزادی کا یہ فقرہ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا تھا، دیکھا کہ میرا لال باپ کی میت اور جنازے اور بے غسل و کفن دنیا لاش کو دیکھ کے میرا امام اس قدر بے قرار ہو گیا تھا، بے چین اور مضطرب ہو گیا تھا، ایسا لگتا تھا کہ سجاد کی روح نکل جائے گی، دم نکل جائے گا۔ اس لیے بھوپی نے، بعض مقاتل نے لکھا ہے کہ اپنے کو گھوڑے سے گرا دیا تھا تاکہ سجاد کی ساری توجہ میری طرف آ جائے۔ عزیزان گرامی آج 12 محرم ہے اور بعض روایتوں میں ہے آج یا کل جو بھی ہے، بہرحال آج دفن شہداء کی تھی۔ امام زمانہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ علامہ اظہر حسن زیدی پڑھا کرتے تھے کہ دنیا سے جب آدمی گزر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، کوئی بھی گزر جائے، میں چلا جاؤں، آپ چلے جائیں، دنیا سے گزر جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب فاتحہ کی مجلس رکھتے ہیں۔ یہ شاید دستور کربلا ہی سے ہم نے سیکھا ہے، فاتحہ کی مجلس۔ مگر فاتحہ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ جہاں سے ہم نے درس سیکھا ہے، جہاں سے ہم نے عبرت لی ہے، ہمارے یہاں فاتحہ کا رواج کیا ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے فاتحہ پڑھی جاتی ہے، نظر دی جاتی ہے۔ جب کسی کا فاتحہ ہوتا ہے، نظر دلائی جاتی ہے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے آدمی فاتحہ پڑھ جاتا ہے۔ مگر میرا مولا کتنا غریب ہے، سیدہ کا لال کتنا مظلوم ہے کہ جب گھر والے، عزیز و اقارب، جوان بیٹا، بہنیں اور 4 برس کی بیٹی مقتل سے گزاری جا رہی تھی تو ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم ہاتھ اٹھا کے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ امام زمانہ ارشاد فرماتے ہیں، میرا سلام ہو اس بہن کو جب اسے گزارا گیا تو اپنے بھائی کا فاتحہ بھی نہ پڑھ سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زینب کے دونوں ہاتھ پسے پشت بدھے ہوئے تھے، سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں۔ شاید یہی قلق تھا کہ میرے مولا کو محسوس ہوا کہ میں جوان بیٹا ہوں مگر باقی میری غربت کا عالم یہ ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ اے عزادارو، جب دنیا سے کوئی جاتا ہے تو اس کی فاتحہ پڑھ جاتی ہے، مگر میرا مولا سید سجاد، ارے ہائے سجاد کی غربت، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، میرا مظلوم، ارے فاتحہ پڑھے بھی تو کیسے پڑھے؟ اے بابا سجاد کو معاف کر دینا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، اے بابا میں ہاتھ اٹھا کے آپ کا فاتحہ بھی نہ پڑھ سکتا۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آزادارو، 12 محرم ہے، بنی اسد امام کو دفن کرنے کے لیے آئے ہیں، مگر کیسے دفن کریں؟ کسی کو پتا ہے کہ یہ کس کی لاش ہے؟
کسی کو پتا ہے کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ کسی کو پتا کیا ہے کہ یہ فرزند زہرا کی میت ہے، یہ ابو الفضل عباس کا جنازہ ہے، یہ قاسم کی پامال میت ہے؟ کیسے پہچانے؟ سر نہیں ہے، لاشیں بکھری ہوئی ہیں، جسم کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، کئی شانے کٹے ہوئے ہیں۔ حیران و پریشان بنی اسد تھے کہ کیسے دفن کرے، کیسے پتا چلے کہ کس کا جنازہ ہے۔ ہاں اسی اسنا میں گرد کربلا اٹھی، دور سے ایک سوار نظر آیا، آنے والے نے، میں نے مختصر کیا، آنے والا آیا، سب سے پہلے لکھا ہے مقاتل نے کہ ایک مرتبہ مولا سید سجاد بابا کی طرف بڑھے، بنی اسد ساتھ ہے، ایک مرتبہ امام حسین کی لاش کے قریب آئے اور آواز دی، بابا بابا آپ کا غم سجاد کے لیے اب تو ہمیشہ کے لیے رہ گیا ہے، اے بابا آپ چلے گئے سجاد کو روتا چھوڑ دیا، اے بابا اب سجاد ہمیشہ آپ پر گریا کرتا رہے گا۔ آواز دی، اے زمین کربلا، ارے تو کتنی خوش نصیب ہے، تیرے مقدر کو سلام، اے عرض نینوا تیرے مقدر کو سلام ہے کہ میرا بابا یہاں دفن ہونے جا رہا ہے۔ اے عزادار و مقاتل نے لکھا، چاہنے والے آگے بڑھے، امام نے روک دیا، اے بنی اسد، ارے امام کو صرف امام دفن کرتا ہے۔ ہاں عزادار و لاشا اٹھایا، تھوڑی سی قبر کھودی تھی کہ قبر تیار ملی، اور سید سجاد نے بابا کا جنازہ اٹھایا، قبر کے حوالے کر دی، مگر ایک عجیب مقتل میں روایت ملی ہے، قبر پہ حوالے کرنے کے بعد جیسے ہی امام حسین کو قبر کے حوالے کیا ہے، ایک مرتبہ سید سجاد قبر سے نکلنا چاہتے ہیں، عجیب جملہ ہے غدارو، ایک مرتبہ مولا جیسے ہی سجاد قبر سے نکلنا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ امام حسین کے جسم سے آواز آئی، اے میرے لال سجاد، یا ولدی سجاد، اے میرے لال سجاد، لاؤ میرے لال علی اصغر کو میرے حوالے کر دو۔ ہاں عزادار و سجاد نے ننھی سی جان اٹھائی، مولا کے سینے پہ رکھ دی، قبر سے نکلے اور زمین کربلا پہ کچھ تلاش کرنے لگے۔ چاہنے والوں نے بڑھ کے پوچھا، اے مولا ارے کیا تلاش کر رہے ہیں؟ سید سجاد نے تڑپ کے کہا، اے بنی اسد، ارے میں کچھ اور تلاش نہیں کر رہا ہوں، ایک ظالم نے میرے بابا کی انگلی کاٹ لی تھی، میں وہ انگلی تلاش کر رہا ہوں۔ ہاں اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ایک آخری روایت، اس کے بعد ختم دعا ہے۔ سب کو دفن کر دیا مولا سجاد نے، اس کے بعد بنی اسد سے پوچھا، اے بنی اسد یہ بتاؤ کوئی اور لاشا رہ گیا ہے؟ آواز دی، ہاں مولا، یہاں سے تھوڑی دور کے فاصلے پہ ایک لاشا اور رہ گیا ہے، ہم نے دفن کرنے کی بڑی کوشش کی، ہم ایک طرف سے لاشا اٹھاتے تھے تو دوسری طرف سے جسم کے ٹکڑے گرنے لگتے تھے، لاش اتنی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی کہ ایک طرف سے اٹھاتے تھے تو دوسری طرف سے لاش کے ٹکڑے خود بخود گرنے لگتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے مولا سید سجاد نے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو سنبھالا، اس لاشے کے قریب آئے، جانتے ہو لاشا کس کا تھا؟ وہ علمدار کربلا کا لاشا تھا۔ سید سجاد تڑپ آواز دیا، السلام علیکہ یا ابا، اے چچا قمر بنی ہاشم، غریب سجاد کا سلام قبول کرو۔ اے بنی اسد، لاؤ ایک چٹائی لاؤ، میرے چچا کا لاشا اتنا خستہ ہو گیا ہے کہ بغیر چٹائی کے اٹھایا نہیں جائے گا۔ بنی اسد نے پوچھا، اے مولا ارے کیا وجہ ہے کہ ابو الفضل عباس کا جنازہ میت اتنی خستہ ہے، اتنے ٹکڑے کر دیے گئے؟ آواز دی، رزت آزاؤہ من حوافر الخیول، اے میرے چاہنے والوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے چچا کی میت کو عصر عاشور کے بعد گھوڑوں کی ٹانگوں سے اس قدر، اے بنی اسد، میرے چچا کی میت کو عصر
عصر عاشور کے بعد تنہا گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس قدر پامال کر دیا گیا تھا کہ لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، پہچانی نہیں جا رہی ہے۔ سجاد نے جنازہ اٹھایا، ننھی سی قبر کھود کے علمدار کربلا کو سرزمین کربلا کے حوالے کر دیا۔ واہ غربتا واہ حسینہ وسیعلم الذین ظلموا